فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. شیخ کل کے جو سوالات رہ گئے تھے کیا وہ سوالات جاری رکھیں؟ ٹھیک ہے، فرمائیے. جی، یہ منصور صاحب کا سوال تھا جو قطر سے کر رہے ہیں کہ یہاں سعودی عرب میں 12 تکبیرات کہی جاتی ہے نماز عید کے اندر زائد، انڈیا کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر 6 تکبیرات زائد کہی جاتی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے، یہ تو سعودی عرب انہوں نے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ کر سب جگہ پر 12 تکبیر ہی ہوتی ہیں تو یہ زیادہ صحیح تھا، کیونکہ یہاں کئی ملکوں میں ہم بھی گئے ہیں خلیجی ممالک میں، اور جو عمل معروف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نہیں بلکہ سارے خلیجی ممالک 6 GCC کے جو ملک ہیں سب میں یہی طریقہ مروج ہے. اور یہ کہ ہندوستان میں 6 کہتے ہیں یہ بھی علل اطلاق صحیح نہیں ہے. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں 12 تکبیریں کہنے والے بھی بہت لوگ ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ وہاں صرف 6 ہوتی ہیں یہاں صرف 12 ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی 12 تکبیریں کہنے والے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ سارے کی سارے 12 تکبیریں کہتے ہیں. لہذا یہ کہہ دینا کہ ہندوستان میں 6 ہوتی ہیں، نہیں، کچھ لوگ 6 والے ہیں کچھ 12 والے ہیں. اب حقیقت اس میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید بیان کرنے والے صحابہ کرام نے جو احادیث بیان کی ہیں ان احادیث میں سے 12 رکعتوں کا ذکر صحیح ترین احادیث میں ملتا ہے. وہ احادیث جن کی سند کو صحیح قرار دیا گیا ان میں 12 تکبیروں کا ذکر ہے. اور جس حدیث سے یا جن آثار وغیرہ سے دوسرے 6 والے ہمارے احناف علماء اور عوام جو ہے وہ 6 کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان احادیث کو بلکہ اس حدیث کو اور ان آثار کو محدثین کرام نے، میں نے، آپ نے اور اس نے نہیں، محدثین کرام نے، اہل فن حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اب سیدھی سی بات ہے، 2 2 4 کی طرح صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیث پر عمل کرنا یہ کہاں کا سودا ہے؟ یہ کہاں کی بات ہوئی؟ صحیح حدیث موجود ہے 12 تکبیروں، اس کو چھوڑ دیا، اور ضعیف حدیث موجود ہے 6 تکبیروں کی، اس کو لے لیا. آخر اس کی کیا حقیقت ہے یہ بتانے والی بات ہے قطر والے بھائی صاحب. یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیث پر عمل جو کر رہے ہیں تو بھائی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اب انشاءاللہ تعالی وہاں دوسری کوئی بات نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ چونکہ ہم فلاں ہیں اور ہمارے فلاں نے کہا ہے کہ ایسا ہونا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ فلاں فلاں والی بات ہمارے یہاں نہیں ہے. سعودی عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں جہاں جہاں صحیح احادیث پر عمل کرنا اور ضعیف احادیث کو فی الحال جب تک ان میں کوئی جان نہ پیدا ہو جائے ان کو الگ کر دینا، یہ جن لوگوں میں ہے ان کے یہاں 12 رکعتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کو کوئی آدمی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ادھر ثابت ہیں، ادھر 6 والی احادیث ضعیف ثابت ہے، اور یہاں صحیح حدیث موجود ہیں جن میں کہ 12 تکبیروں کا ذکر ہے. لہذا ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کسی اڑی میں آ جائیں، کسی ضد میں آ جائیں، کسی تعصب میں آ جائیں کہ نہیں جی چونکہ ہمارے علماء کرام تو یہی کہتے آ رہے ہیں ہم یہی کریں گے، آپ خود تھوڑی سی تحقیق کر کے دیکھیں کہ احادیث کی پوزیشن کیا ہے، 12 والی احادیث کیا کہہ رہی ہیں، ان کی استنادی حیثیت کیا ہے، اور 6 والی جو کہہ رہی ہے ان کی استنادی حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ تعالی معاملہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یقیناً آپ کا دل قبول کرے گا کہ ہمیں ضعیف کو چھوڑ کر صحیح پر عمل کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. اسی سے تعلق ایک سوال ہے شیخ جو عبد الرحمان صاحب کا ہے جو کل کیے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاک ڈاؤن کی صورت میں
عید کی نماز گھروں میں پڑھتے ہیں تو تکبیر زوائد کا کیا مطلب؟ جہاں تک تعلق ہے کیا مطلب، تو یہ بات تو ہم وہاں بھی کہہ سکتے ہیں نا، عیدگاہ میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تکبیرہ زوائد کا کیا مطلب؟ 2 رکعتیں پڑھے، عید کی بات ختم ہو گئی۔ میں نے ابھی اپنے درس کے دوران ذکر کیا ہے کہ یہ تکبیریں 12 ہیں اور یہ تکبیریں سنت ہیں، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، کسی سے چھوٹ جاتی ہیں، سجدہ صاحب کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سنت ہیں، کریں گے تو ثواب ہوگا، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ عیدگاہ میں تو تکبیریں ہیں، گھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نمازیں گھر میں پڑھی جائیں گی، تو تکبیرات زوائد کا کیا مطلب؟ گھر میں جب عید پڑھی جائے گی تو عید کے ساتھ تکبیرات ہیں، اور عید کی نماز کا دوسرا کوئی نام نہیں ہے۔ جیسے ابھی جمعہ کے لیے جمعہ نکل گیا تو اس کا جو اصل نماز ہے، جس نماز کی جگہ پر جمعہ 8 دن کے بعد آتا ہے، وہ ہے نماز ظہر، کیونکہ 6 دن رہتی ہے، 7ویں دن جمعہ آتا ہے۔ جمعہ کسی کا نکل گیا تو وہ ظہر پڑتا ہے، کیونکہ اس کی جگہ نماز ہے۔ اور اگر کسی کی عید نکل جائے تو عید کی جگہ دوسری کچھ چیز نہیں ہے، مسجد میں پڑھیں، جامع مسجد میں پڑھیں، کھلے میدان میں عیدگاہ میں پڑھیں، یا اس مجبوری کی حالت میں گھر میں پڑھیں گے، عید ہی پڑھیں گے۔ جب عید پڑھیں گے تو اس میں یہ زوائد تکبیریں موجود ہیں، لہذا گھر میں پڑھیں، میدان میں پڑھیں، جامع مسجد میں پڑھیں، یہ تکبیریں ساتھ شامل کرنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ساتھ ان تکبیروں کو ریلیٹ کیا، عید میں یہ تکبیریں کہی ہیں، لہذا جب ہم گھر پڑھتے ہیں عید تو گھر میں کہیں گے۔ لہذا اس میں یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اگر گھروں میں عید پڑھیں گے تو ان تکبیروں کا کیا مطلب؟ ان تکبیروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زائد تکبیریں عید کی نماز میں کہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ زائد تکبیریں کہتے رہے، خلفاء راشدین نے اپنے زمانے میں زائد تکبیریں کہیں، آج تک امت کہتی آ رہی ہے۔ یہ ہے مطلب ان تکبیروں کا۔ اب رہا یہ کہ نماز کہاں پڑھی ہے، مسجد میں ہو، جامع میں، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں ہو، عید عید ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ کل ہندوستان سے ایک سوال آیا تھا شیخ، جو عبد الوحید صاحب کے ذریعے آیا، تو اس سے پہلے بھی آپ ذکر کر چکے ہیں، پھر ایک بار تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہتے ہیں، یہ کہ وہ پہلی بار جوائن کرے شیخ۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے جو استعمال کرتے ہیں زیورات عورتیں، جو خواتین، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ اس سلسلہ میں یہ بات پہلے یہاں بھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ علماء کرام کے اقوال اور فتاوی جو ہیں وہ معروف ہیں، مل رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو زیورات استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی جو عورت نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے زیر استعمال ہیں، ان پہ کہا گیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس وقت کے موجودہ مفتی صاحب جو مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے، ان کا بھی یہی کہنا ہے، اور کچھ دیگر علماء بھی ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بہت سارے علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ زیر استعمال زیورات بھی سونا ہے، اور جو پڑے ہوئے ہیں زیورات جن کو استعمال نہیں کیا جا رہا، یا بسکٹ پڑا ہوا ہے یا کچھ بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی سونا ہے۔ اگر آپ نے زینت کے لیے اپنے استعمال میں رکھے ہوئے ہیں یہ زیورات، تو ان پر زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جہاں تک علماء کے اقوال اور مفتی حضرات کے فتاوی ہیں، ان مفتی حضرات میں سے ایک نام میں لیتا ہوں جو زیورات کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کا کہہ کے گئے ہیں، وہ ہے شیخ الاسلام سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی معروف ہے۔ ابن باز کے نام سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شہرت دی ہوئی ہے کہ ساری دنیا ابن باز کہیں تو سمجھ جاتی۔ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، اور صرف ان کا نہیں، بے شمار علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ دینی چاہیے، اور یہی زیادہ ہمارے نزدیک صحیح بات ہے، راجح قول یہی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ کل کا یہ سوال ہے شیخ، اسی سے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، عدنان صاحب پوچھتے ہیں کہ جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ لوگ اس کی رقم
اس کی رقم بچا کے رکھ لیتے ہیں، تو تاکہ بعد میں جب کسی رشتہ دار کو اس کی ضرورت پڑے یا پھر کسی غریب کو اس کی ضرورت پڑے تو جب وہ نکالنے کی مطلب کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ بقیہ پیسہ جب نکالیں گے، تو کیا اس طریقے سے کرنا صحیح ہے شیخ؟ جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کا پیسہ حساب کر کے نکال دینے کے بعد جب لوگ اس کو سنبھال کے ایک طرف کر کے رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو ہمارے رشتہ داروں میں سے ادھر ادھر سے کسی کو ضرورت پڑے گی تو ہم یہ پیسے اس وقت ان کو دے دیں گے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ آپ پر آج زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، آج آپ نے زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا اور جو پیسے نکل گئے اسے آج کل پرسوں ہفتہ ہر مہینہ کوئی کہتا ہے کہ میں جانے والا ہوں، میں لے کے جاتا ہوں، جا کے اپنے ہاتھ میں تقسیم کروں گا، پہنچاؤں گا، اتنا تو مان لیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سال بھر کے لیے روک کے رکھ لیا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے نکال لیا، اب اس کو ادا بھی کر دیں۔ آپ نے حساب کتاب میں نکال کے پھر اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہیں تو ادا نہیں کیا، اللہ نہ کرے کسی کو اسی دوران موت آ جاتی ہے، اور جن کا آپ کے پچھلے وارث ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے پیسہ، تو یہ تو زکوٰۃ نکلنے سے رہ گئی نا۔ ایسے میں جتنی جلدی ہو سکے، مجھے پوری بات کر لینے دیں، جتنی زکوٰۃ آپ نے نکال لی ہے، حساب کتاب کر لیا ہے، اس کو بانٹ دیں۔ اور اگر آپ نے رشتہ داروں کا، آپ نے فقراء محتاجین کا جو آئندہ سال کے دوران آپ سے آنے والے، ملنے والے، نظر آنے والے ہیں، ان کے لیے اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال کے رکھ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس سال زکوٰۃ نکالی، آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ 20,000، 30,000، 50,000 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، لاکھوں زکوٰۃ کے نکلتے ہیں۔ اگر آپ کی 50,000 اس سال زکوٰۃ بنی، آپ اس کو نکالیے اور اس کو بانٹ دیجیے اور 50 اور نکال لیجیے، یہ آپ کی اگلے سال کی ہوگی، اس کو ایک سائیڈ میں رکھ لیجیے۔ سال کے دوران جہاں جہاں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، مستحق ہے، اس کو اس 50,000 میں سے زکوٰۃ دیتے رہیے۔ اگلے سال جب آپ اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، آپ کے مال پر 1,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے، اس 1,00,000 میں سے آپ چونکہ 50,000 ایڈوانس دے چکے ہیں، صرف 50,000 باقی کی جو ہے وہ نکال دیں، اور وہ بھی اسی طرح نکالیں اور بانٹ دیں۔ اگر آپ نے پھر اگلے سال کے لیے رکھنی ہے، ایڈوانس 1 سال کی نکال کر رکھ لیں، اس طرح آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، آپ کا جو فائدہ مستحق لوگوں تک موقع پہنچانے کا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ موقع محتاج نظر آئیں گے، ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ اپنے کچھ رشتہ داروں کی جیسے تنخواہ لگا دی جاتی ہے نا، سال بھر کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے، اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ سال بھر ان کے پاس رکا رہتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تنخواہ مقرر کرنی ہے، مہینہ مہینہ دینا ہے، اس کے لیے آپ کو ایڈوانس 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس نکال کر اس میں سے آپ مہینہ مہینہ دیجئے، اور جو پورے اس سال کی مکمل ہو گئی، فرض ہو گئی، واجب ہوگی، اس کو آپ فوری طور پر نکال کر بانٹ دیجیے۔ اب فرمائیے کیا فرمانے لگے تھے؟ جزاک اللہ خیر شیخ، وضاحت ہو گئی، کیونکہ اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آدھی یعنی کچھ رقم جو ہے غریبوں میں بانٹتے ہیں وہ، اور بقیہ رقم اپنے رشتہ داروں کے لیے اس طریقے سے اٹھا کے رکھتے ہیں، تو خیر وضاحت ہو گئی۔ رکھنا ہے تو اس کو ایڈوانس نکال کے اس میں جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ محمد اسلم صاحب کا ایک سوال ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے 2 رکعتیں عید کی پڑھی، اور عید سے پہلے نہ عید کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو عیدگاہ میں سوائے ان 2 رکعتوں کے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک اشراق کی نماز کا مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھ کے عیدگاہ جا رہے ہیں، بات الگ ہے، لیکن عیدگاہ میں جا کے آپ اشراق کی نماز پڑھیں یا کوئی اور نماز نفل پڑھیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پر آ کر واپس اپنے گھر تشریف لائے تو واپس آ کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ عید سے ریلیٹڈ نہیں ہے، عید پڑھی آپ نے میدان میں،
عید پڑھی جائے گی عیدگاہ میں، اور وہاں نہ عید سے پہلے 2 رکعتیں نہ عید کے بعد 2 رکعتیں، کوئی نماز نہیں ہے، صرف 2 رکعتیں ہیں جو کہ عید کی ہیں، اور واپس آ کر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور ان 2 رکعتوں کو اشراق سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یا جاتے ہوئے اشراق پڑھ کے گیا ہے، واپسی پہ آ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے سنت رسول سمجھ کر، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عیدگاہ میں جا کر آگے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہاں ایک وضاحت میں اور کر دوں، بعض لوگ جو ہیں ان کی فجر کی نماز رہ گئی ہوتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، پھر اٹھے بھاگم بھاگ، حالانکہ عید کی نماز کو پہنچنے سے زیادہ اہم تھا کہ وہ فجر کی نماز اٹھتے ہی پڑھتے، لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے رات ساری اول فول کاموں میں لگے رہتے ہیں، پھر کئی خرابیاں آتی ہیں، انہی کے نتیجہ میں یہ خرابی بھی آتی ہے کہ فجر کی نماز رہ گئی ہے، اٹھے جلدی جلدی غسل کیا، کپڑے بدلے، اب نماز سے زیادہ اہم کپڑے بدلنا ہو جاتا ہے کہ اچھے اچھے کپڑے نکالو، کپڑے نکالے عیدگاہ چلے گئے۔ اب عیدگاہ میں جا کر وہ عید کی 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کرے، کیونکہ عید سے پہلے فجر کا ادا کرنا اس پر زیادہ کیا، یہ تو فرض ہے، فرض ادا کرے، اس کے بعد جو فرض کفایہ یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے اس میں شامل ہو۔ یہ شکل ہے ایک عیدگاہ میں کچھ رکعتیں پڑھنے۔ باقی رہا یہ کہ وہ وہاں عیدگاہ میں جا کر اشراق کی نماز ادا کرے، یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے علاوہ آپ نے عیدگاہ میں کوئی نماز ادا نہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر شیخ۔ اسی سے تعلق ایک سوال ہے، اگر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہو تو کیا تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر مسجد میں عید کی نماز جامع مسجد میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر اگر آپ بیٹھنا چاہیں گے تو پھر آپ کو تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھنا ہے، کیونکہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ سنت مؤکدہ، اور بعض علماء اور بکثرت علماء، بعض یعنی 1-2 بھی نہیں، بکثرت علماء کے نزدیک تحیۃ المسجد جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب یعنی کوئی ٹائم نہیں، کوئی پابندی نہیں، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو اور بیٹھنا چاہے، یہ شرط ہے کہ وہ بیٹھنا چاہے، اگر بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب اگر عید پڑھی جا رہی ہے جامع مسجد میں تو اس شکل میں جا کے بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن اگر کوئی آیا ہے اور آگے سے عید کی جماعت کھڑا ہونا شروع ہو گئے، لوگ کھڑا ہونا شروع ہو گئے، تو وہ اس وقت 1-8 منٹ جو ہے وہ کھڑے گزار لے، وہ بیٹھے نہیں، اور جب وہ نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی تحیۃ المسجد جو ہے وہ اسی نماز عید میں شامل ہو۔ ضمیر شیخ صاحب کا سوال ہے، سوال کریں آپ، انمیوٹ کریے آپ کا مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمیر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ فضل، آپ خیریت سے شیخ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان، الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ جو زکوٰۃ کا رقم جو دیتے ہیں جو بھی ہیں، کیا ان لوگ نیک صالحین اور نمازی ہونا شرط ہے یا نہیں، ضروری نہیں ہے ایسا کوئی؟ اور دوسرا ہے کہ گھر میں جو کام کرتے ہیں، کام والی، کوئی غریب مسکین ہو تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کام والی اگر آپ کی کام والی ہے، اس کو آپ اس کی اجرت دیتے ہیں اور اس کی اجرت گزارے لائق ہے تو وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، اور آپ ویسے بھی جب اس کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ بیچاری سمجھے گی کہ شاید میری مدد کر رہے ہیں، میں کام کرتی ہوں، خوش ہو کے مجھے دے رہے ہیں، وہ اور جان مارے گی کام میں۔ اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو دیں، اور اگر زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، وہ کام والی رہے، اپنی اجرت لے، وہ اس کا حق ہے، لیکن زکوٰۃ کی مستحق وہ نہیں ہوتی۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو آدمی بدقماش ہے، بے دین ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، مشرک ہے، سارے ملک کے درباروں پہ وہ چکر لگاتے رہتا ہے، آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کے آگے انہوں نے کہا چلو جی اچھا ہو گیا ہے، نظام الدین اولیاء کا ایک چکر لگ جائے گا، داتا دربار کا ایک چکر لگ جائے گا، فلاں کا ایک چکر لگ جائے گا، آپ نے پیسے دے کر اس آدمی کے شرک میں تعاون کر دیا، جبکہ آپ کو علم ہے کہ وہ ایسا ہے۔
اگر آپ کے علم میں ایسا نہیں ہے، آدمی آپ نے نارمل دیکھا، آپ کو یقین ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، اور اچھا ہو کہ وہ دیندار بھی ہو، یعنی آپ نے اپنی زکوٰۃ کو آپ دانے سمجھ لیں، دانے آپ نے اگر کھیتی میں بوئیں گے تو اگیں گے، فائدہ ہوگا، اور اگر وہ دانے آپ نے سڑک پر پھینک دیے اگیں گے؟ وہ نہیں اگیں گے، وہ سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، پس جائیں گے، گاڑیوں کے نیچے آ کر برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ دانے ہی دینے ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس جگہ پہ دیجئے جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہ نیک لوگ ہیں، پابند صوم و صلاۃ لوگ ہیں، اہل توحید لوگ ہیں، یا پھر کوئی ایسا کافر ہو جس کے شر سے آپ پریشان ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے تعاون کچھ کر دیا تو اس کا شر مسلمانوں سے کم ہو جائے گا، محلے کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی کوئی ایسی حیثیت ہے کہ وہ آتے جاتے مسلمانوں کو چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے کافر کو دے سکتے ہیں جس کافر کے بارے میں آپ کو توقع ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، ہمارے اسلام کے قریب آ رہا ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن نام کا مسلمان ہے اور کام کا مسلمان نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، دین کے قریب وہ نہیں آتا، بلکہ الٹا یہ ہے کہ جب کبھی گنجائش نکلتی ہے کسی دربار سے ہو کے آ جاتا ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بالکل صحیح نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ افضل صاحب کا سوال ہے، سوال کرے ڈائریکٹ، شاید وہ چیٹ پہ بھی کرے، ڈائریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سوال کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے سب شیخ؟ جی خیریت۔ لاک ڈاؤن سے وجہ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، جمعہ میں برابر ملاقات ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ذریعہ بنا دیا نا ملاقات کا۔ اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک زکوٰۃ کے تعلق سے ہی ایک چھوٹا سا جو ہے شک ڈاؤٹ تھا کہ جو ہے پلاٹس جو انویسٹ کر کے جو رکھتے ہیں ہم کچھ فیوچر میں اپنے گھر کے لیے کچھ کام آئے، یعنی کچھ بزنس کے لیے کچھ کرے، مطلب فیوچر میں کچھ جا کے انویسٹ کر کے کچھ کرنا ہے، سوچ کے ہم لوگ کچھ انویسٹ کرتے ہیں پلاٹ میں یا کچھ زمین خریدے، تو اس زمین کے اوپر زکوٰۃ جائز ہو جاتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے، یہ کیسے؟ جہاں تک زمین کا تعلق ہے، پلاٹ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کھیت کی شکل بھی ہو سکتی ہے، پلاٹ کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اگر تو آپ نے وہ اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے لی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے ذاتی گھر بنانا ہے، ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ گھر بناتا ہوں اپنا گھر بنانے کے لیے آپ نے چاہے کتنا بڑا پلاٹ لیا ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر انویسٹ کیا ہے پیسہ، یہ گھر تو ہمارا ہے، یہ 4 پیسے اس کی قیمت بڑھ جائے گی پلاٹ کی، کل بیچیں گے، پرسوں بیچیں گے، پھر ایک جیسے بزنس ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں پلاٹ لیتے دیتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ فلیٹ لیتے دیتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ گھر بناتے اور بیچتے رہتے ہیں، یہ ساری انویسٹمنٹ ہے۔ ان سب شکلوں میں جس کے پاس جتنی مالیت کا کوئی فلیٹ ہے، جتنی مالیت کا کوئی پلاٹ ہے، جتنی مالیت کا کوئی گھر ہے، ان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی محض جائز نہیں ہو جاتی زکوٰۃ، اس پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور صرف وہی ایک ہے کہ آپ کا اپنا گھر نہیں، آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، پلاٹ آپ نے لے لیا الحمدللہ۔ اور اب اس کے ساتھ جڑتی ہوئی ایک بات میں اور ذکر کر دوں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم نے پلاٹ لیے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اگر کوئی بچوں کے لیتا ہے تو یہ بھی انویسٹ ہے، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور ایک صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میں نے پلاٹ لیا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے اور پیسے جمع کر رہا ہوں اس گھر کو بنانے کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے، تو کیا میرے ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے؟ پلاٹ پر ہے؟ میں نے کہا کہ پلاٹ پر تو نہیں ہے کہ وہ آپ نے گھر کے لیے دیا، پیسہ جب تک آپ خرچ نہیں کر دیتے، یہ جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں نا مکان بنانے کے لیے، جب تک یہ خرچ نہیں کر دیتے، مکان بنا نہیں لیتے، تب تک آپ کو اس میں سے 2.5%، اللہ رب العزت نے بہت معمولی سا حصہ طلب کیا ہے، 100 دے تو 2.5،
1000 دے تو 25، 1,00,000 دے تو 2,500، 1,00,000 دے کر 2,500 سے. تو ایسی شکل میں اگر آپ کے پاس پلاٹ ہیں تو ان کو انویسٹ کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں رکھا ہوا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کر دیں. اگر کوئی اپنے گھر کے لیے ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں. جزاک اللہ خیر. ذیشان صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں، انمیوٹ کریں آپ. جی جی ذیشان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ. میرا سوال تھا سر کہ عید کی جو نماز ہم گھر میں پڑھیں گے تو اس میں جو مسنون سنت جو آیتیں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے یا کوئی بھی اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں گھر پہ؟ میں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ جیسے ہی سورت فاتحہ سے فارغ ہو جائے تو کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، جائز ہے. کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھ لیں، جائز ہے. لیکن اگر آپ سب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ، اگر پہلی دوسری میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ سنت کے عین مطابق ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو یہ نہیں آتی دونوں اور وہ کوئی دوسری پڑھ لیتا ہے تو حرج والی بات کوئی نہیں. آپ کی نماز صحیح ہوگی. نماز عید ہے، نماز جمعہ ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان کو پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سورت قاف اور سورت القمر، یہ دو صورتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ پڑھا کرتے تھے. اب کسی کو نہیں آتی تو جو آتی ہے وہ پڑھے، اس کی نماز ہو جائے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک سوال آیا ہے ابو احمد صاحب کی طرف سے. السلام علیکم شیخ، تحیۃ الوضو ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی تحیۃ الوضو؟ جی تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو جو ہے وہ ممنوع اوقات میں نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ تحیۃ الوضو عام سنت ہے، عام سی سنت ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ ہے تحیۃ المسجد، بلکہ جس کو واجب بھی کہا گیا وہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. جو علماء اس کو واجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظہر عصر سے لے کے مغرب تک، فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے تک، اس دوران بھی اگر کوئی مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. لیکن تحیۃ الوضو جو ہے یہ عام سنت ہے، یہ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھا جا سکتا. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. عزیز اللہ صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے شیخ. اگر سری نماز میں اونچی آواز سے قرات کر لی جائے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ جی سجدہ سہو. اگر کوئی سری کو جہری اور جہری کو سری کر لیتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس نے بھول کر لیا ہے اور اپنی بھول کا چاہتا ہے کہ میں مداوع کر دوں اور سجدہ سہو کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز تو جہری ہے اور اس نے سری پڑھ دی، یعنی مغرب، عشاء، فجر یہ نمازیں ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے اس نے سرن پڑھ دی. سرن پڑھنے والی جو ہیں ظہر اثر ہیں بلند آواز سے پڑھ دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، نماز اس کی صحیح ہوگی. اور سجدہ سہو کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نہیں بھی کرتا تو انشاءاللہ اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. عزیز اللہ صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اللہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ابھی آپ بتا رہے تھے زکوٰۃ کے، اس کے بعد پوچھا تھا کہ جیسے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں، چوکیدار بھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ دوسرے شہروں سے آئی ہوتی ہیں، ان کا نہیں پتہ کہ وہاں پر کیا حالات ہے، کیسے ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ کے پیسے میں کچھ دے سکتے ہیں؟ یہ نیت کہ غریب ہیں، جبھی کئی کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ایک گھر میں نہیں کرتی، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کئی کے گھروں میں کام کر رہے تو مجبور ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا ڈیٹیل نہیں پتہ کہ پچھلے جس شہروں سے آئی ہیں وہاں پر کیا حالات ہیں ان کے. بہرحال اس سلسلہ میں نے پہلے بات کی بھی ہے کہ ماسی جو ہے وہ آپ کے گھر کی خادمہ ہے. اگر آپ کو اپنی خادمہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات مل جائیں دائیں بائیں سے، اسی سے پوچھ لیں آپ کہ بھائی آپ کا ایک مہینہ کتنا بن جاتا ہے، 2-4 طرح تو گھر میں آتی ہیں، کام کرتی ہیں، گھر والوں سے بات چیت بھی کرتی ہیں،
اگر اس سے یہ معلومات آپ لے لیں، یہ بتائے بغیر کہ ہم آپ کو کچھ دینے والے ہیں، ویسے کسی موقع پہ یہ معلومات لے لیں کہ آپ کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں اور کتنا کما لیتی ہیں مہینے میں، آپ کا اپنے گھر میں اخراجات وغیرہ کا سلسلہ کیا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مستحق ہے تو ماسی کو بھی دے دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ 2-4 گھروں میں کام کر کے اتنا کما لیتی ہے کہ اس کے اخراجات سے یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بچ بھی جاتا ہے، تو ایسی شکل میں اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے. اب یہ رہا کہ ان کے دیہاتوں میں، ان کے گھروں میں، یا جہاں جن شہروں سے آئی ہوتی ہیں، وہ وہاں تو جا کے آپ کا معلوم کرنا ظاہر ہے کہ مناسب بھی نہیں ہے. آپ اپنی صرف اس کے کسی خاتون، گھر کی کوئی خاتون، اس سے تفصیل تھوڑی سی معلوم کر لے. اگر وہ مستحق نظر آئے تو اسے بھی زکوٰۃ دیں، اور اگر وہ مستحق نظر نہیں آتی تو وہ اپنی تنخواہ لے رہی ہے، اپنا واجب جو ہے اس کا وہ آپ ادا کر رہے ہیں، بات ختم. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. یہ منظور صاحب کی طرف سے سوال ہے، زکوٰۃ کی رقم اگر اس سال جتنی بنتی ہے اگر کچھ بچ جائے تو کیا اگلی سال کے لیے اس کو اٹھا کے رکھا جا سکتا ہے یا؟ یہ تو اگلے سال کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو کہا اگلے مہینے تک. جی شاید وہ سوال پہلے ہی کر دیے ہوگا یا بعد میں کیے. ان کو تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ مہیا کر دینا، آڈیو ویڈیو کسی بھی شکل میں. جی یوٹیوب کے اوپر ہے سوال لیا جا سکتا ہے. جی. اور ایک ہے یہ منصور جو یہاں پر تھے پہلے، وہ قطر میں ہیں، تو ان کا سوال ہے شیخ قطر سے کہ جو فطرہ جو زکوٰۃ الفطر ہے اس کی رقم کیا غریبوں میں یا غیر مسلم میں دی جا سکتی ہے؟ فطرانہ کے جو مصارف ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پہلے میں نے ایک آدھ مرتبہ ذکر کیے ہیں، کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، مال کی زکوٰۃ کے، وہی فطرانے کے مصارف بھی ہیں. لیکن زکوٰۃ کی نسبت یہ چونکہ تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، یہ دانے ہوتے ہیں، ذات غلہ ہوتا ہے، اور اگر غلہ نہیں ہے تو سارے گھر کے ہو سکتا ہے کہ 100 ریال کے برابر غلہ بنے. اگر 5 لوگ ہیں تو 100 ریال بنے گا. 20 ریال یہاں سعودی عرب نے جو اس مرتبہ اعلان کیا ہے خیراتی جمعیات نے، تو یہ چونکہ تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، اس کو کوشش کر کے اس شخص تک پہنچایا جائے یا ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو واقعی محتاج ہیں، غریب ہیں. اس میں کافروں کو شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑا پیسہ ہے، اور تھوڑے پیسے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا اور دیندار بھائیوں کا، جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو دیندار ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، اہل توحید ہیں، کوشش کر کے ان تک یہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ یا غلہ جس شکل میں بھی کسی نے دیا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے. پیسہ اگر جمع کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہی فقراء کو دیں گے. بات پہلے بھی کی ہے کہ وہ اس پیسے سے غلہ خرید کر فقراء کو پہنچاتے ہیں تو خیراتی جمعیتیں ہیں. تو جو بھی کسی کے پاس بنتا ہے اپنے گھر میں، وہ اس پیسے کو ایسے ہی کسی بھی کو دیکھا کہ کافر ہے اور وہ گاڑی صاف کر رہا ہے، آپ نے اس کو پکڑا دیا، وہ محنت کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان ہے، دیندار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، اہل توحید ہے، تو اس کو. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. وقت تو ختم ہو گیا. ایک آخری سوال ہے شیخ عبد الوحید صاحب کا، کہ ایک صاحب ہے جن کی پراپرٹی بھی ہے، ان کا بزنس بھی تھا، لیکن یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی بند ہو چکا ہے اور زمین بھی نہیں بیچ سکتے، اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے شیخ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی پراپرٹی ہے، جن کی زمین بھی ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی پراپرٹی دے رکھی ہے، اس کے پاس اگر آج کیش نہیں ہے تو وہ کسی سے ادھار لے سکتا ہے. ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ پراپرٹی کا مالک ہے. کل لاک ڈاؤن ختم ہوگا، پراپرٹی بکنا شروع ہو جائے گی، یہ پھر ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. ایسے آدمی کو زکوٰۃ آپ ایسے ہی نہ جا کے دے کے آ جائیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی زکوٰۃ ہے کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگ جائے گی، اور اسے بتا بھی دیں کہ تمہارے پاس پراپرٹی ہے، تم اس کو کل کو بیچو گے. تمہیں لاکھوں میں کھیلنے والے آدمی کو زکوٰۃ لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا اور دیتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگنا چاہیے. یہ وقتی طور پر جو ہوتا ہے نا، وقتی پریشانی آ گئی ہے، اس آدمی کی تو کل حل ہو جائے گی. وہ کسی سے اپنے جان پہچان والے
तो इस तरह के प्रॉपर्टियों का कारोबार करने वाले लोग हैं, इनकी जान पहचान वाले बहुत लोग होते हैं। किसी से इन दिनों के लिए इस मौजूदा जो सूरत बनी हुई है इसके लिए थोड़ा बहुत कर्जे ले लें, कर्जा हंसना ले लें और अपना काम चलाएं, और उनको ये ज़कात खाने की आदत न डालें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आदत पक्की हो जाए। वो मालदार हैं, उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट ये कुछ भी किसी से भी उधार लेके अपना काम चला सकते हैं। लिहाजा अगर उनसे पूछा जाए कि कहीं से कोई उधार मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कोई नहीं, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप उसको उधार दे दें। तो कहें कि भाई ये जब पैसे होंगे दे देना, आपके हालात आजकल इस तरह टाइट नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर हाल यही है कि आप भी उसे अपना ताउन कर दें या उन्हें तवज्जो दिलाएं कि अपने दोस्त अहबाब हैं, उनमें से 2-4 लोग मिलकर थोड़ा-थोड़ा डालकर उनको उधार दें। कल को अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उधार जो है उसको उधार भी देंगे। जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। वक्त हो चुका है शेख, तो अच्छा, अगर आज रात कल की ईद का ऐलान नहीं हुआ तो कल इंशाल्लाह इसी वक्त फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।